بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل خوفناک رات میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف اور سنتے ہیں پہلی خوفناک کہانی۔ کوٹ جیمل سے طاہر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سٹوری، اور کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے اپنے دور کے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دادا جان کہا کرتے تھے کہ جس گاؤں میں وہ رہا کرتے تھے، وہ گاؤں جو تھا وہاں پہ مشہور تھا کہ ایک قبیلہ تھا غیر مرئی مخلوق کا۔ کس طرح سے سب لوگ اس بات کو کہتے تھے؟ کیونکہ مختلف روپ میں، مختلف انداز میں غیر مرئی مخلوقات جو تھیں وہ لوگوں کے سامنے آیا کرتی تھی، اور بہت زیادہ ان کا اس گاؤں کے اوپر پہرا تھا، وہ ہر وقت وہاں موجود ہوتی تھی۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی کہ ان لوگوں کی موجودگی کا احساس نہ ہو، کسی وقت بھی وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار دادا جان کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، میری عمر اتنی ہوگی کہ 12-13 سال کے، میں تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگ گیا ہوا تھا چیزوں کو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلا تھمایا اور کہنے لگی کہ جاؤ شکر لے کر آؤ، اور انہوں نے مجھے پیسے بھی پکڑا دیے۔ چونکہ شکر لانے کے لیے تھوڑا سا جو ہمارا گھر تھا اور باقی جو گھر تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور جو شکر والا ہٹی تھی، جو دکان تھی شکر والی، پنجابی میں اس کو ہٹی کہا جاتا تھا، تو جو ہٹی تھی وہ تھوڑے درمیان میں پیلیاں تھیں، یعنی کہ کھیت وغیرہ تھے، اور اس کے بعد وہ دکان آتی تھی، تو میں نے وہاں سے گزر کے جانا تھا ان دکان تک۔ خیر اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، دوپہر ہی تھی ابھی۔ میں نے اس طرف دوڑا ہوا گیا اور جا کے میں نے دیکھا کہ میں راستے میں میرے دوست بھی کھیل رہے تھے، واپس میں کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی واپس آ کے شکر امی کو تھماؤں گا اور میں جا کے کھیلنے لگوں گا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے وہ کراس کیے، کھیت جو تھے ان کو کراس کر کے شکر والی دکان پہ میں گیا، جہاں شکر والی دکان تو نہیں تھی، ادھر مختلف چیزیں گاؤں میں اویلیبل ہوتی تھی، ادھر لوگ وہیں سے خریدتے تھے۔ خیر میں نے وہاں سے شکر لی، اور اس کے بعد میں وہ تھیلے میں اٹھا کر، کافی بھاری ہو گیا تھا تھیلا، میں اس کو اٹھا کر بڑی مشکل سے چلتا ہوا واپسی کے لیے آیا۔ تو جب میں کھیتوں کے درمیان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری دوست کی جو دادی صاحبہ تھی وہ بھی وہاں سے دوسری طرف ہمارے گھر کی طرف جا رہی تھی، جس طرح ہمارا گاؤں کا باقی گھر تھے اس طرف ہی جا رہی تھی، کیونکہ ان کا گھر بھی اسی طرف تھا۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا اور ان سے کہا کہ وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتی تھی تو ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج لاٹھی کے بغیر چل رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ دادی آپ کی لاٹھی کدھر ہے؟ تو کہنے لگی کہ آج میں بغیر لاٹھی کے چل رہی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں کتنا چل سکتی ہوں، آج میں اپنا امتحان لے رہی ہوں۔ خیر میں ان سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا، ابھی ہم تھوڑا سا اپنے حدود کے قریب ہی پہنچے تھے اپنے گھر کی، تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے وہی دادی وہاں سے لاٹھی ٹیکتی بھی آ رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ دادی یہاں سے آ رہی، اور میں تو ابھی تو یہ میرے ساتھ چل رہی تھی اور اب سامنے سے کیسے آ رہی؟ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو میرے ساتھ چل رہی تھی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، وہ جو بھی تھی، وہ دادی تھی، خاتون جو بھی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں ایک قدم سے بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا اور ان سے کہا کہ میں بھی ان کو دادی کہا کرتا تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر ایک کو رشتے سے بلایا جاتا تھا، تو جو اگر دوست کی دادی یا ماں ہے تو اس کو اسی رشتے سے بلایا جائے گا۔ تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ دادی آپ اس طرف سے کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ تو ابھی میرے ساتھ چل رہی تھیں، آپ ابھی ہٹی سے سودا لے کر نہیں آ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو ابھی ہٹی کی طرف جا رہی ہوں، ابھی تو میں اس طرف گئی نہیں، ابھی میں اپنی بہو کے پاس سے اٹھ کر آئی ہوں۔ میں نے ان کو بتایا تمام واقعہ، تو وہ کہنے لگیں کہ جو شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں۔ خیر میں نے جلدی سے اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان کو بتایا تمام بات، تو وہ کہنے لگیں کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہی ہوگی، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم شکر کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں تھیلا، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ تھیلا تو بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے اسی دوران جو میرے ساتھ واقعہ گزرا تھا، اس بدحواسی میں مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ تھیلے میں جو شکر ہے وہ تو کافی وزنی تھا، اور اب میں کیسے بھاگ دوڑ رہا تھا، کیسے تھیلا ہلکا ہو گیا، کہاں پہ، جبکہ اس میں ایک بھی سوراخ نہیں تھا، وہ شکر ساری کہاں چلی گئی مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال میں اب اس چیز سے چکنا ہو چکا تھا کہ یہ غیر مرئی مخلوقات کسی وقت بھی کسی کو بھی مل جاتی ہیں، اور میں ڈر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ میرا ان سے سامنا نہ ہو۔ لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور ہم لوگ پکڑن پکڑائی اور لکن چھپی کھیل رہے تھے کہ ایک دوست چھپ جاتا تھا، دوسرے اس کو پکڑتے تھے، ڈھونڈتے تھے، اور اس طرح سے ہم لوگ کھیل رہے تھے۔
تو ہم لوگ چھپنے کے لیے ایسے ہی محلے کے اندر ہی آگے پیچھے چھپ رہے تھے. تو ابھی تقریباً عصر سے کافی بعد کا ٹائم تھا، مغرب ابھی نہیں ہوئی تھی، مغرب کے قریب ہی ٹائم تھا. تو ہمارے ایک دوست کا گھر تھا، گھر کے باہر ایک بڑا سا کنواں تھا اور اس کے کنارے پہ ایک پیپل کا درخت تھا. جب ہم وہاں پر چھپنے کے لیے میں اور میرا دوست گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو دوست کی والدہ ہے وہ اس درخت کے اوپر ایک شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی ٹانگیں زور زور سے ہلا رہی تھی زور زور سے اپنی ٹانگوں کو. اور اس کی ٹانگیں ہلانے کی وجہ سے شاخوں کے اندر ایک عجیب سا لرزش سی پیدا ہوتی تھی، جس سے لگتا تھا کہ بہت تیز آندھی آ گئی ہے. ہم لوگ اس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. جب ہمیں یوں محسوس ہوا کہ آندھی آ رہی ہے تو ہم نے فوراً ہم دونوں کا سر اوپر کی طرف اٹھا درخت کے شاخوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ باقی آندھی آ گئی، ہوا سے اتنی زور زور سے جھول رہا ہے درخت. تو ہمیں اپنے دوست کی والدہ ادھر بیٹھی ہوئی نظر آئی ایک شاخ کے اوپر. ہم دونوں نے بیک وقت پوچھا کہ یہ چاچی تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ ہمیں دیکھ کے کہنے لگی کہ کیوں تم لوگ یہاں پر چھپنے کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں ڈھونڈوں. ہم نے ان سے کہا چاچی نہیں، آپ نے بتانا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارا دوست آ رہا ہے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ہمارا دوست آ رہا تھا تو ہم لوگ وہیں پر چھپے رہے. ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ چاچی اوپر کیسے چڑھ گئی اور کیسے اوپر بیٹھی ہوئی ٹانگیں ہلا رہی ہے، جبکہ چاچی اوپر بیٹھی ہوئی مسلسل گانے گا رہی تھی. جانے وہ کیا گا رہی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ گا رہی تھی. خیر ہم نے اس چیز کو اگنور کیا، ہم لوگ اس چیز کو نہیں اپنے ذہن میں لانا چاہ رہے تھے اور ہم اپنی کھیل میں مگن تھے کہ ایک دم سے چاچی نے اوپر سے چھلانگ لگائی. جو ہمارا دوست ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آ رہا تھا اس نے بھی ان کو دیکھا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور وہ اس کنویں کے اندر چلی گئی. اس نے چھلانگ لگا کے کنویں کے اندر. ہم تینوں کی ایک ساتھ چیخیں بلند ہوئی اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے کنویں کے قریب پہنچ کے اندر جھانکنے لگے، مگر اندر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ہم آوازیں دے رہے تھے چاچی کو. ہماری آوازیں سن کے تو اندر سے وہ جو گھر والے تھے، ہمارا دوست، اس کی والدہ، سب اندر سے آگے. ہم نے جب اس کی والدہ کو اندر سے آتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگ گھبرا گئے. ہم نے کہا کہ ابھی تو اب چاچی یہاں درخت کے اوپر بیٹھی تھی، یہاں پہ کنویں میں چاچی نے چھلانگ لگائی ہے. تو وہ سب ہمیں کہنے لگے کہ تم لوگوں کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، اس درخت کے نیچے تم کیوں کھڑے تھے، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ درخت آسیب زدہ ہے. یہ سن کر ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس نے ہمارے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر کیا تھا. کافی دن تک ہم تینوں بیمار رہے تھے اور اب ہم جب بھی ان کو دیکھتے تھے، جو ہمارے دوست کی والدہ تھی، ان کو دیکھتے تھے تو ہم لوگ چیخیں مارتے تھے. کافی عرصہ ہماری ذہنی حالت تینوں کی کافی خراب ہوئی. پھر ہمیں گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے ان سے دم کروایا گیا باقاعدگی سے کچھ عرصہ، تو پھر ہمیں آرام آیا. اسی طرح سے ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کسی سے ملنے کے لیے آئے اور وہ کافی لیٹ نائٹ ہی ہو گیا تھا ان کو، یعنی 7-8 بجے کا ٹائم ہوگا شام کا، کیونکہ اس وقت لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے. ابھی بھی گاؤں میں جلدی سو جاتے ہیں لوگ. تو وہ جو صاحب آئے تھے وہ جی ٹی روڈ پہ جب اترے اس کے بعد اندر آنے کے لیے ان کو کوئی سواری نہ ملی. اس وقت سبھی جو ٹانگے وغیرہ تھے سب اپنے گھروں میں جا چکے تھے، اور چونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہاں پر اس طرح سے غیر مرئی مخلوقات پائی جاتی ہیں تو سب جلدی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. تو وہ صاحب جو آئے تو ان کو پیدل چل کے گاؤں تک آنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بزرگ ملے جو کہ اسی گاؤں کی طرف ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی. کہتے ہیں کہ میں جب ان کے قریب پہنچا میں نے سلام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ گاؤں کا نام لیا کہ فلاں گاؤں میں پہنچنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں تم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہو، بلکہ میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم سے راستے میں غائب ہو گئے. میں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا وہ کدھر چلے گئے، مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیے. بہرحال میں چلتا ہوا جب تھوڑا آگے تو میں نے دیکھا کہ آگے وہی بزرگ دوبارہ سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو وہاں پر تھے، آپ یہاں پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ادھر ہی تھا. خیر ان کی آل ٹال مٹول سے میں تھوڑا سا خاموش ہو گیا کہ جانے کیا بات ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ اس طرح سے اس گاؤں کے اندر اتنا مشہور ہے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے باتیں کرتے ہوئے. کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ درخت تھے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان درختوں پہ جنات کا بسیرا ہے اور یہاں پر ان کے گھر پائے جاتے ہیں، یہاں پہ ان کے قبائل ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے تو یہ بات نہیں معلوم. تو کہنے لگے کہ تم پہلی دفعہ اس گاؤں میں آؤ؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. سمجھ لیں کہ کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، میں یہاں سے گیا تھا
اور اب میں یہاں پر اپنے دوست کو ملنے آیا ہوں، اور پہلی دفعہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ اتنے سالوں میں بھول چکا ہوں یہاں کی سب باتیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں یہاں سے حفاظت یہاں سے نکال لوں گا، ورنہ یہ جنات لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے خاموش ہو گیا۔ جب تھوڑا ہم لوگ آگے بڑھے تو ان درختوں کی طرف سے ہم پر پتھر آنے لگے، بہت زیادہ پتھر آ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بندر ہیں، بہت زیادہ بندروں کی طرح کے چھوٹی چھوٹی، وہ نیچے اس پہ بھی پھیر رہے تھے، زمین پر بھی، کھیتوں کے درمیان میں، اور جس راستے پہ ہم جا رہے تھے اس پگڈنڈی پہ بھی وہ پھیر رہے تھے، پھر اچھلتے کودتے وہ درخت پہ چڑھ جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں جی، یہ کتنے زیادہ بندر ہیں اور یہ ہم پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بندر آپ پر پتھراؤ نہیں کر رہے، یہ جنات ہیں، یہ جنات پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ جنات ہیں؟ اب ہم ان درختوں کے قریب پہنچ گئے ہوئے تھے، اور وہ جو بندر تھے یا جو بھی وہ چیزیں تھیں، وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھی، اور وہ انسانوں کی طرح ہنس رہے تھے، بہت زور زور سے وہ قہقہے لگا رہے تھے، یہ کان پھٹنے والے تھے، اور ہم ان درختوں کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اس گاؤں کا کہہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس گاؤں کے رہنے والے؟ کہنے لگی نہیں، میں انہی درختوں پر رہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ بھی چھلانگ مار کے اور اس درخت کے اوپر چڑھ گئے، اور تھوڑے بعد اوپر سے انہوں نے دوبارہ جب نیچے کودے تو وہ ساتھ میں انہوں نے اپنی بندروں والی شکل اپنائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اوپر چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چیخیں مارتا ہوا بھاگا، انہوں نے ان تو کو وہاں پیچھے پر سے بے ہوش زور زور پڑے سے پایا، کہکے لگانے کی آواز آ رہی تھی، اور تو وہی وہ انہیں بزرگ کہہ اٹھا رہے تھے کر کہ آؤ اپنے میں گھر تمہیں لے گئے، گاؤں تک چھوڑ دوں، واپس اور آؤ میں وہاں پہ تمہیں جب گاؤں انہیں تک ہوش چھوڑ آیا تو دیتا ہوں۔ انہوں نے مگر کہا میں کہ نے پیچھے شکر مڑ ادا کے نہیں کریں دیکھا، اور کہ میں آپ کو بھاگتا یہاں پہ بھاگتا کسی آ کے سانپ بچھو نے نکاٹ لیا، مگر یہاں وہاں پہ پر سانپ کسی کے گھر بچھو بھی کے بہت سامنے زیادہ جیسے ہی وہ پائے جاتے پہنچے، ہیں۔ ان کو یقین ہو اللہ گیا نے کہ ان کو گاؤں آپ میں کی میں زندگی منظور پہنچ تھی گیا ہوں، تو تو آپ وہ بچ وہاں گئے، پر گر ورنہ گئے۔ یہاں دوسری کہتے چیزیں کافی دیر تک ہانپتا رہا، بہت اور زیادہ گھر پائی والوں جاتی اور ہیں، زور زور سے پہلے ان کا دروازہ مخلوقات کے پیٹتا رہا۔ علاوہ یہاں پر آخر وہ گھر حشرات والے اور باہر اجنبی نکلے بہت تو زیادہ مجھے ہیں۔ زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا، تو اٹھا کر اندر لے گئے، اسی ان کو طرح ساری کی بات کئی بتائی تو کہنے لگے کہ شکر واقعات ہیں کریں جو میں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا آپ ہوں، کو مگر زیادہ تنگ نہیں کیا، ورنہ یہ تو وقت انسان کی کو کمی کے باعث میں آپ کو مرنے کے قریب دوبارہ پہنچا پھر دیتے ہیں، اس کسی قدر تنگ آپ کرتے کی ہیں کہ قسط انسان میں یہ چیز بتاؤں گا۔ بہت ان شکریہ، کی بہت پریشانی شکریہ کی آپ کا، وجہ سے کئی لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے بالکل اپنی اپنی کہانی ہمارے جان سے سے شیئر ہاتھ کی دھونے کے ہے، قریب اور ہوتے ہیں۔ واقعی بہت اور اس دلچسپ کے بعد واقعات تھے آپ کے، بھی اور کئی خوفناک واقعات بھی۔ ایسے ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ امید شیئر کرتے ہیں کہ کرتا، آئندہ بھی لیکن آپ شیئر کریں گے۔ پھر کسی بڑھتے ہیں کہانی میں اگلی آپ کے کہانی کی ساتھ یہ طرف۔ بات شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنے سٹوری اپنی شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، اور اپنے دادا جان کا واقعہ آپ ہمیں بتا رہے تھے، اور ایسا واقعی انسان کے ساتھ اگر آدھی رات کو وہ کہیں جا رہا ہو اور اس انجان جگہ اور ایسے واقعات اس کے ساتھ ہوں، تو انسان مرنے کے قریب ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں ہمارے ارد گرد ہی پائی جاتی ہیں، مگر ہمیں ان کا بارے میں زیادہ شعور نہیں ہوتا، ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ ہمیں جانتے ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاور سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ ہیپی سنگھ نے ہمیں یہ سٹوری سینڈ کی ہے انڈیا سے۔ ہیپی سنگھ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو والدہ ہیں، جب وہ بہت بچپن میں تھیں تو ایک ہی گھر میں سارے رہا کرتے تھے، اور یہ بھی گاؤں سے ہی ہے سٹوری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں رہا کرتے تھے ہم لوگ بالکل، جو ہماری والدہ تھی وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ بالکل گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور جو ہماری والدہ کی چچی تھی ان کے ساتھ میری والدہ کو بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ بھی میری والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ ان کے اولاد نہیں تھی۔ تو میری والدہ، ان کے ایک بھائی تھے بس، تو ان دونوں بچوں سے ان کی چاچی کو بڑا پیار تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو ہمارے ماموں جان تھے وہ بیرون ملک چلے گئے کمانے کے لیے، اور والدہ گھر میں ہی رہا کرتی تھی، تو چاچی جان جو تھی بہت ان کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ پھر ایسا کچھ عرصے بعد ہی چچی کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں بہت زیادہ روتی تھی، ان کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی، کیونکہ وہ ایسا بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کیا کرتی تھی۔ میری والدہ مجھے بہلانے کی کوشش کرتی تھیں، مگر میں پھر بھی نہیں خاموش ہوتی تھی۔ تو ایک روز ایسا ہی ہوا کہ میں اپنے جو تھی بھینسیں وغیرہ ان کو کھانا وغیرہ ڈال کر، ان کو چارہ ڈالنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہی تھی، تو جو چاچی کا کمرہ تھا وہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ تو جب میں وہاں سے گزری تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر کوئی جو پلنگ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے گزری تو میں نے ایک دم سے دیکھا کہ اندر کون ہے بیٹھا ہوا، کیونکہ چچا اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔
تو جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو مجھے اپنی چاچی کے روپ میں کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا نظر آیا، کہ جیسے میری چاچی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بالکل بھول گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں فوراً ان کی طرف بھاگی اور میں ان کو چاچی چاچی کہتی، جیسے میں ان کے قریب پہنچی تو وہ غائب ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں جلدی سے آگے پیچھے دیکھتی ہوئی کمرے کے باہر آ گئی، اور میں نے سوچا کہ شاید میرے ذہن کا خلل ہے، میں ان کو یاد کرتی ہوں، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے کسی سے بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 2-3 روز گزرے تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم کمرے وغیرہ صاف کرو، گھر کی صفائی کرو، اور میں باہر چارہ کاٹ لوں۔ چارہ کاٹنے کی مشین کے پاس وہ کھڑی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم اندر جا کے صفائی وغیرہ کر لو۔ چونکہ ہماری دادی اور دادا جان اپنے کمرے میں ہوتے تھے، تو وہ یا کمرے میں ہوتے تھے یا باہر صحن میں برآمدے میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن چونکہ موسم ذرا سرد تھا تو وہ کمرے میں ہی پائے جاتے تھے اپنے۔ تو یہ جو کمرے تھے یہ ایک طرف تھے چاچی کا اور ہمارا، اور ہمارے والدین کا جو تھا وہ علیحدہ تھا کمرہ۔ تو میں اپنے کمرے سے صفائی کرنے کے بعد چاچی کے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ اب وہ بھی نہیں تھی دنیا میں، تو چچا ہمارے بالکل اکیلے تھے، اور وہ تو نہیں صفائی کریں گے، گھر میں بیٹی بھی ایک میں ہی تھی جس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تھا۔ تو میں چاچی کے کمرے میں جب صفائی کرنے کے لیے گئی، میں نے بیڈ وغیرہ سارا صاف کیا، اور اس کے بعد میں جھاڑو پھیرنے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کہ چاچی کمرے کے دروازے کے آگے سے گزر گئی ہیں، اور جیسے وہ ان کی عادت تھی کہ وہ ہنستی گاتی آتی جاتی تھی، تو وہ اسی طرح سے ہنسنے گانے کی مجھے آواز آئی، جیسے چاچی ہنستی گاتی وہاں سے گزر کر رسوئی کی طرف جا رہی ہیں۔ میں ایک دم سے باہر نکلی، میرے ذہن میں یہی آیا کہ چاچی گئی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، مگر رسوئی سے مجھے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ اکثر گنگنایا کرتی تھی۔ جب میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ رسوئی میں میری چاچی بیٹھی ہوئی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور چولہا بالکل بجھا ہوا تھا، مگر وہ اسی طرح سے گنگنا رہی تھی۔ جب میں نے ان کو آواز دی تو وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے ایک دم میری طرف مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور ہی چیز تھی، بہت ہی زیادہ خوفناک۔ وہ اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ ایک دم وہ کھڑی ہوئی، اور وہ کھڑی ہو کر تیزی سے میری طرف آئی۔ نہ وہ چل رہی تھی نہ وہ بھاگ رہی تھی، وہ تیزی سے جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی میری طرف آئی، اور ایک دم مجھ سے ٹکرا کے تو مجھے دھکا لگا، میں نیچے گر گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ کئی عرصہ یعنی اس چیز کا اثر مجھ پہ رہا۔ وہ جو بھاگتی ہوئی آئی تھی وہ میرے اندر داخل ہو چکی تھی، اس نے مجھ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ میری چاچی کے روپ میں تھی، اور وہ مجھ پر قابض ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میرے والدین بہت زیادہ پریشانی انہوں نے کاٹی، کہ وہ مجھے جگہ جگہ لے کر جاتے تھے، بہت سے لوگوں کے پاس لے کے گئے، وہ بہت سے علم والوں کے پاس لے کے گئے، تو وہ یہی کہا کرتے کہ یہ کوئی بہت ہی ظالم قسم کی اور خوفناک چڑیل ہے جو اس کے اوپر قابض ہو چکی ہے۔ اور جب بھی میں ہوش میں آتی تھی میں اپنی چاچی کا نام لیتی تھی، لیکن وہ لوگ یہی سب کہتے تھے کہ یہ ان کی چچی کے روپ میں وہ چیز اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ہمارے محلے میں کسی کے شادی تھی اور سب نے وہیں پہ جانا تھا، تو میں بھی ہار سنگھار اس وقت لڑکیاں زیادہ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ کنواری لڑکیوں کو نہیں کرنا ہے، شادی کے بعد کریں ہار سنگھار، اور سادگی ہوتی تھی، گاؤں وغیرہ میں تو بہت ہی سادگی ہوتی تھی۔ تو میں بھی تیار تو تھی، میں نے بھی اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کر چوڑیاں وغیرہ پہنی، یہ پہننے کی اجازت ہوتی تھی، چوڑیاں وغیرہ اور پراندہ وغیرہ لگا لیتے تھے بالوں میں، یہ چیزیں میں نے لگائیں جو اس وقت آرائش کے لیے ہوتی تھیں، اور میں اپنی والدہ سے جانے کے لیے تیار تھی۔ اتنے میں میری ایک کزن آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گجرے ہیں پھولوں کے، یہ تم پہن لو۔ پہلے میری والدہ نے انکار کیا، مگر پھر انہوں نے اجازت دے دی، میں نے جلدی سے وہ گجرے پہنے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ شادی والے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کافی زیادہ درخت تھے، ان درختوں پر میں نے ایک میں دیکھا کہ میری چاچی بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ وہ مجھے بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی کہ مجھے آ کے میں یہاں سے گر جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی درخت کی طرف گئی، اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں درخت پر ایسے چڑھ گئی کہ جیسے کہ بندر چڑھتے ہیں، ایسے میں نے چھلانگیں لگاتی ہوئی میں درخت پر چڑھ گئی، اور میری والدہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں درخت پر نہیں چڑھی تھی، مگر اس دن میں نے درخت پہ چڑھ کے، اور وہ جو شاخ تھی جس پہ مجھے چاچی نظر آ رہی تھی اس تک میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جیسے میں نیچے چھلانگ لگائی تو میری
جو ٹانگیں تھیں ان کے اندر وہ ایک ٹانگ میری ٹوٹ گئی. اس کے بعد مجھے شہر کے ہسپتال لے جایا گیا. وہاں پر میں کافی دن رہی جہاں پہ کہ میری ٹانگ پہ پلستر بھی لگا رہا. اس کے درمیان میں ہاسپٹل میں بھی میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ میں اکثر اٹھ کے چلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں چلوں، جبکہ ڈاکٹروں نے مجھے چلنے پھرنے سے منع کیا ہوا تھا اور مجھے انہوں نے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا. کافی عرصے میں بہت زیادہ میں نے بیماری کاٹی اور بہت سے لوگوں کو میرے والدین نے دکھایا، مگر آخر کار پھر مجھے ایک اللہ والے تھے جن کے پاس لے کے جایا گیا تو انہوں نے میرا علاج کیا اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. ابھی بھی ہیپی سنگھ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے وہ میری چاچی نظر آتی ہیں، مگر اب وہ مجھے کہتی کچھ نہیں ہے، وہ دور سے مجھے دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ہیپی سنگھ کہتے ہیں کہ ابھی تو میری والدہ بالکل خیریت سے ہیں اور اس کے بعد ان کو اب دورے بھی نہیں پڑتے جس طرح سے پہلے ان کو پڑا کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو تب بھی ہم نے کئی بار ان کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنی چاچی کو پکارتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے سے ہم بڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کر لیا کہ ہم باتیں وغیرہ کرتے تھے، ان کا ذہن نہیں جانے دیتے تھے کسی اور طرف، تو پھر انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم بنائے رکھے. آمین. امید ہے کہ آج کی اسٹوری سب کو پسند آئیں گی. آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ایزیلی مل سکے. اور ہماری اسٹوریز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا فیڈ بیک دی ہے. وقاص احمد جن میں شفیع ناز مقبول اور اسٹوری ود ارون، خضر شاہ، ایان خان، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور میری اسٹوریز کو لائک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کے لیے بھی اپنی رحمت بنائے رکھے اور آپ لوگوں کو بھی کامیابیاں ملیں. آمین. پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ.